السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ پاکستان اور عالمی خبروں کے اوپر اہم تجزیے اور اہم خبروں کے ساتھ اپنی رائے لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج کا ویلاگ شاید 1-2 منٹ طویل ہو جائے، لیکن آج کا ویلاگ بہت انتہائی اہم ہے، عالمی حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی۔ آج میں آپ کو ان 2-3 دنوں میں ہونے والی تمام سفارتی دائروں کے ذریعے ہونے والی تمام اہم خبروں سے آپ کو اپنا تجزیہ دوں گا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سے سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں تک اگر پسند آئے تو ضرور پہنچائیں۔ عمران خان کی حکومت رخصت ہو گئی غیر قانونی طریقے سے، جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا۔ شہباز شریف صاحب نے کل حلف اٹھا لیا اور گارڈ آف آنر لینے کے بعد وہ وزیر اعظم بن گئے۔ اس طرح آپ یوں سمجھیں کہ وہ امریکہ کا ایک جو تختہ پلٹ آپریشن جس کی کہ ہم نے نشاندہی فروری کے آخر اور مارچ کے اوائل میں دوبارہ کی تھی، وہ پوری ہو گئی۔ اب اس تبدیلی کا خطے میں کیا اثر ہونے جا رہا ہے اور یہ کیوں کی گئی ہے وہ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی بتائیں کہ شہباز شریف کی وزیر اعظم بننے کے بعد جو ہے بھارت میں کئی خوشیاں منائی گئی ہیں، اور کئی اسے جو اہم لوگ ہیں وہ اسے اپنے نیریٹو کی فتح قرار دے رہے ہیں۔ خاص طور پر بھارتی گاؤں جاتی امرا میں شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے اوپر بڑی خوشیاں منائی گئیں، وہاں مٹھائی بانٹی گئی، اور وہاں پر جو گردوارہ ہے اس گاؤں بھارتی جاتی امرا میں، وہاں کل چادر بھی چڑھائی گئی، اور وہاں پہ لوگوں سے جب وہاں کے لوگوں سے معلوم کیا، ہم نے جو بتایا گیا کہ وہاں پہ یہ خوشیاں کیوں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس بات پہ خوش ہیں کہ ان کے خاندان کا اور ان کے گاؤں کا دوسرا شخص پاکستان کا وزیر اعظم بنا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ آپ کو پتہ لگا دیا اور بتا دیا کہ کہاں تک شہباز شریف کے حوالے سے خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اچھا، دوسری ایک بات ہم نے کل آپ کو اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ عمران خان کی مقبولیت دیکھ کے نہ صرف پاکستان کے ادارے بلکہ کئی بین الاقوامی قوتیں بھی یہ سوچ رہی ہیں، اور وہ اب یہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر جس طریقے سے غیر جمہوری طریقے سے عمران خان کو ہٹایا گیا وہ بالکل درست نہیں ہے، اور اب ان لوگوں میں سے، اب میں ممالک کا نام نہیں لوں گا، بڑے مسئلے پڑ جاتے ہیں، بہرحال ان میں سے کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ عمران کو آنا چاہیے کیونکہ وہ ایک مقبول رہنما ہے۔ کیوں؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ بین الاقوامی قوتیں یا بین الاقوامی طاقتیں، میں امریکہ کے سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، وہ اس لیے چاہتی ہیں مقبول لیڈروں کو اور مضبوط لیڈروں کو اس لیے پسند کرتی ہیں کہ ان کے درمیان مضبوط لیڈروں سے تعلقات رکھنے میں عوام کے ساتھ جو ریلیشن ہوتی ہے اور جو علاقائی تعاون ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ مطلب اس طرح نہیں ہوتا اگر ایک لیڈر مقبول نہیں ہے، اگر وہ فیصلہ کر لیتا ہے، ان کو پتہ ہے کل اس کی حکومت چلی جائے گی تو آنے والی حکومت جو ہے دوسری جو رجیم ہے وہ آ کے ان کے معاملات کو تبدیل کر دیتی ہے۔ تو عالمی سطح پر جو خارجی معاملات ہیں اس حوالے سے یہ ایک پریکٹس رہی ہے کہ ہمیشہ ان قوتوں کو یا ان لیڈروں کو پسند کیا جاتا ہے، ان حکومتوں کو پسند کیا جاتا ہے جن کی کہ بیس مضبوط ہو، اور بیس آپ کو کیسے پتہ ہے مضبوط ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے عوام کے ساتھ۔ تو لہٰذا اس وقت جو ہے معاملہ ساری دنیا میں دیکھا گیا جیسے میں نے کل بتایا تھا، اور ایک بات جو دوبارہ میں کہوں گا کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر دیکھیے اداروں کا میں نے سوچا کہ اداروں کا ہمیشہ ایک رول ہوتا ہے، بغیر اداروں کے رول اگر تبدیلی نہیں ہوتی۔ دیکھیں ایک بات آپ کو بتاؤں، میں آپ کو پتہ ہے ہمیشہ میں کہتا رہا تھا، جو میرے لوگ ویلاگ دیکھتے ہیں میں ان کو ہمیشہ کہتا تھا لوگ باہر نکلیں، جب تک لوگ باہر نہیں نکلیں گے لوگوں کو پتہ، دنیا کو نہیں پتہ لگے گا۔ لوگ دیکھیے آج سے 60 سال تک جو بھی پاکستان میں ہوتا ہے، یہ کیا پریکٹس تھی یہاں پہ پریکٹس یہ ہوتی تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں، اب ہم کھل کے بتا رہے ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ امریکہ کی وجہ سے یہاں حکومتیں بدلتی ہیں۔ امریکہ جب بھی چاہتا تھا حکومتیں بدلتا تھا، بھٹو صاحب کو اس نے ہٹایا، ضیاء صاحب کو اس نے ہٹایا، جتنے لوگ، پرویز مشرف سے جب ناراضگی ہوئی تو اس کو ہٹایا، تو یہ ہمیشہ امریکہ کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب امریکہ کرتا ہے تو دیکھیے میری بات سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، امریکن جرنیل یہاں نہیں آئے گا، امریکن جرنیل آ کر نہیں حکومتوں کو برخاست کرے گا۔ وہ جب دیکھنا ہوتا ہے، جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے الائی ہیں، ہمارے پیسے پہ چل رہے ہیں، ہماری مدد کے اوپر چل رہے ہیں، ہمارے غلام ہیں، تو پھر وہ یہیں کے لوگوں سے، یہیں کی طاقتوں سے، یہیں کے عدلیہ کو، یہیں کے طاقتور حلقوں کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ اب سے نہیں ہو رہا، یہ 60 سال سے ہو رہا ہے۔ تو جو کچھ ہوا، جو کچھ بھی کیا گیا، آپ نے دیکھا امریکہ کا دباؤ آیا زبردست طریقے سے، جب امریکہ کا دباؤ آیا سارے معاملات خراب ہوئے۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہوگا وہ بین الاقوامی حالات کے پس منظر میں ہوگا۔ ابھی میں آگے آپ کو بہت اہم 2-3 خبریں دینے جا رہا ہوں، تو جو کچھ ہو رہا ہے میں نے آپ سے بارہا کہتا تھا کہ بین الاقوامی پس منظر میں ہوگا، اور وہی بین الاقوامی پس منظر جب انہوں نے دیکھا بڑی طاقتوں کو کہ یہاں پر اس خطے کے اندر ہمیں کون سا اتحادی، کون سی حکومت چاہیے، تو انہوں نے وہ کام کیا۔ جب انہوں نے کام کیا
تو ہمارے طاقتور حلقوں پہ خواہ وہ عدلیہ ہو جو فوج ہو. دیکھیے اب اس میں ایک بات اور وضاحت کر دوں کہ کسی ایک جج کا فیصلہ, کسی ایک جرنیل کی خواہش نہ پوری فوج کو ذمہ دار قرار دے سکتی ہے اور نہ ہی پورے عدالتی نظام کو. یہ میں نے ایک آپ تو ذرا کلیئر کیا, اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. ایک جرنیل کی خواہش یا کسی ایک جج کا حکم, یہ دو چیزیں ذرا ذہن میں رکھیں, یہ پورے اداروں کو مطمون نہیں کرتی. خیر, جب یہ سب بات ہوئی اور جب یہ دیکھا گیا, جب پریشر آیا تو ان کو یہ پتا تھا, ہمارے ہاں تو 60 سال سے ہمیشہ ادارے ہی دیکھتے ہیں کہ جب وہ پریشر آتا ہے, جب دیکھتے ہیں حالات پریشر آیا تو وہ حکومت چینج کر دیتے ہیں. سو یہاں بھی حکومت چینج کر دی گئی, کیونکہ ہمیشہ 60 سال سے یہ ہوتا تھا, جب بھی حکومتیں چینج ہوتی تھی ایک آدھ کوئی جلوس نکلتا تھا اور اس کے بعد لوگ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے تھے, کیونکہ پاکستان کی جو عوام ہے انہوں نے اپنی آج تک اونرشپ شو نہیں کی ہے. میں یہی ہم سے کہتا تھا, آپ سے بار بار میں کہتا تھا, آج ہزاروں لوگ مجھے کہتے ہیں فیصل صاحب آپ کہتے تھے ہم نکلے اور ہمیں اس کا نتیجہ نظر آ رہا ہے, تو آپ دیکھ لیں آپ کو اب نتیجہ نظر آیا نا. ہمیشہ میں قوم سے کہتا تھا اپنی اونرشپ شو کریں کہ اس ملک کے مالک آپ ہیں. جب یہ کام ہوا, اسی طرح ہی ہمیشہ جیسے 60 سال سے ہوتا ہے پاکستان میں حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا. ٹھیک ہے جی, ہمیشہ جیسے مشرف گئے, دوسرے تیسرے گئے, ختم ہو گئے, سازشوں کے ساتھ ہو گیا معاملہ. لیکن اب کیا ہوا کہ اب قوم نکل کے آ گئی. جب قوم نکل کے آئی تو نہ صرف پاکستان کے ادارے بلکہ بیرونی عالمی اداروں کو بھی پتہ لگا کہ نہیں بھائی, صرف ہماری اب نہیں چلے گی, یہاں پہ وہ جو اس ملک کے مالک ہیں, جو اس ملک کے اصل حقیقی وارث ہیں, وہ اب کھڑے ہو گئے اور ان کی مرضی کے بغیر اب یہ معاملات نہیں ہوں گے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب قوم کھڑی ہوگی تو فوج کو طاقت ملتی ہے. اس سے پہلے فوج کے پیچھے قوم نہیں کھڑی ہوتی تھی, اس کے پیچھے فوج کے ساتھ کچھ سیاسی جماعتیں ہوتی تھی اور کچھ بڑی باہر کی طاقتیں ہوتی تھی. ہماری فوج یا ہمارے جو ادارے ہیں وہ بلیک میل ہو جاتے تھے. اب آپ مجھے بتائیے, اب میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں, ذرا غور کریں آپ لوگ, کسی کو الزام نہ دیں کسی کو. آپ مجھے بتائیے کہ کل جس طریقے سے پوری قوم عمران خان کے ساتھ نکلی ہے, جس طرح اگر قوم اس طرح نکلے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ادارہ سن کارڈ سے بلیک میل ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جس طریقے سے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئے, اگر اس طرح کھڑی ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان علیحدہ ہو سکتا ہے, BLA پاکستان کو بلیک میل کر سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انڈیا پہ دباؤ ڈال سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سارے دباؤ, یہ ساری بلیک میلنگ, یہ سارے سندھ کارڈ, یہ سارے بلوچستان کارڈ اس لیے ادارے بلیک میل ہوتے تھے کہ ان کے پیچھے کھڑے ہونے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. ان کو یہ نظر آتا تھا کہ صرف یہی پیپلز پارٹی اور یہی مسلم لیگ نواز شریف اور یہ بلوچستان کی پارٹیاں جن کو کہ بھارت سے اور امریکہ سے جن کو بھتہ ملتا ہے, وہ ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی نظر آتی تھی. تو فوج کو اپنے پیچھے کچھ نظر نہیں آتا تھا. تو ہمیشہ جو کچھ اگر اداروں کی طرف سے ہوا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک پریکٹس چلتی چلی آ رہی تھی. اب آپ لوگوں نے اس پریکٹس پہ بریک لگائی ہے اور یہ بہت اچھا ہوا ہے. مجھے یقین کریں, کل بھی میں نے کہا تھا مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں آج پاکستان میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. میں نے آپ سے ہمیشہ کہتا تھا یورپ کے اندر, مغرب کے اندر جو طاقتور, جو بڑی حکومتیں ہیں اور جو بڑی مطلب کیا کہتے ہیں ایسی قومیں جو کہ جن کے اندر شعور ہے وہ کھڑی ہوتی ہیں, تو پہلی مرتبہ 70 سال کی تاریخ میں عوام نے پہلی مرتبہ اپنے سیاسی شعور کا مظاہرہ کیا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو اب اس کے نتیجے پاکستان میں نظر آئیں گے. ایگزیکٹلی میں آپ سے کہہ رہا ہوں. تو براہ کرم آپ براہ کرم فوج کو مطمئن نہ کریں. جو بھی ہوا وہ ایک طریقہ کار تھا, لیکن اس میں اتنا کسی کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ بھی کیا کسی ایک شخص نے کیا یا پورے ادارے نے کیا. حالات اور واقعات کو دیکھ کے جو پریکٹس ہوتی رہی وہی پریکٹس کی گئی. اب ان کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ یہ پریکٹس اب نہیں چلے گی. عوام جو ہیں حقیقت ریاست کے مالک ہیں اور وہ اب جاگ گئے ہیں اور ہمارے پیچھے جو ہے اب عوام کھڑی ہوگی. میں نے آپ کو بہت بڑی بات بتا دی ہے. تو لہٰذا براہ کرم آپ لوگ جو ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ خاص طور پہ فوج کو مطمئن کر رہے ہیں, اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ PTI کی شناخت لے کر یا PTI کے نام سے ان کے لگا کر جیلی DP وغیرہ لگا کر وہ فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. اور ایون میں نے آپ کو ذن بھی اشارہ کیا تھا, آج پھر بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو عمران خان کی مخالف قوتیں ہیں, یہ جس میں یہ سازش یہی ہے, آپ کو سازش سب سے بڑی ہماری مسلم لیگ نواز ہے, یہ PTI بھی یہ کرتی ہے سازش, پیپلز پارٹی بھی, لیکن جو سب سے بڑا گروہ ہے نا, مطلب سازشی جو گروہ ہے وہ ہمارا مسلم لیگ نواز کا ہے. بڑے ماسٹر ہیں الٹے سیدھے کام کرنے میں. انہوں نے 2-3 گروپ بھی بنائے اور ان کا یہ پلان تھا, میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ جا کر, کیونکہ عمران خان نے اسلام کا نام لیا ہے تو کسی مذہبی شخصیت کو پکڑ کے مارو, کسی مدرسے کے اوپر یا کسی امام بارگاہ کے اوپر کوئی حملہ کر دو, تاکہ جو عمران خان کا جو ایک گراف آ رہا ہے نا اسلام کے حوالے سے, اس کو بھی ذرا متاثر کیا جائے اور دوسرے لوگوں کو یہ موقع ملے کہنے کا کہ دیکھیں جناب یہ تو جنونی آدمی ہے, ان کے لوگ جنونی ہیں. تو اس چیز کا بھی خیال رکھیے گا, اور ایسی خبریں مجھے مل رہی ہیں تو یہ PTI کے لوگوں کو اور عوام کو اس چیز سے ہوشیار رہنا ہوگا. اچھا, اس کے علاوہ یہ بہرحال دیکھتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صدر کے مواخذے کے اوپر یہ کوشش کر رہے ہیں, ان کا پلان بن رہا ہے اور نیب کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں فوری طور پر.
لیکن ایک چیز یہ بھی ہو رہی ہے کہ وہ دیکھا جائے کہ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اپنے اداروں کے اندر جو ہے اپنے لوگوں کو لایا جائے، اور جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ کہ بڑے اداروں کے اندر بڑے بڑے جو لوگ جنہوں نے مسلم لیگ نواز کے لیے سازشیں کی ہیں، ان سازشوں کرنے والوں کو بڑے بڑے انعامات اور بڑے بڑے عہدوں سے نوازا جائے گا۔ لیکن اس تمام پس منظر کے اندر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگوں نے مدد کی تھی کہیں نہ کہیں مسلم لیگ نواز کو لانے کی، وہ اب شرمسار ہیں۔ جو بھی جنہوں نے کہیں بھی حمایت کی ہے، مطلب ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا غلط کیا، کیونکہ وہ مجبور تھے۔ اس تاریخ میں آپ کو ڈیٹیلز کی پہلی وجہ دے چکا ہوں، کیونکہ وہ ایک پریکٹس جیسی چل رہی تھی، وہ پریکٹس کی، اور اس کا ایک وجہ ان کو بھی پتا تھا، وہ جو بھی لائے ہیں ان کو بھی پتا تھا کہ یہ ایک مجرم لوگ ہیں اور اچھے لوگ نہیں ہیں، لیکن کیا کریں، کوئی ان کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا، بین الاقوامی دباؤ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی پریکٹس جو ہمیشہ 60 سال سے زیادہ جاری تھی اس پریکٹس کو کیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عوام کھڑی ہو گئی تو پھر انہوں نے اس چیز کا اظہار بھی کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اہم شخصیت شہباز شریف کے حلف برداری کے اندر یا دوسری کسی بھی تقریب کے اندر شامل نہیں تھی، تو انہوں نے بھی اس چیز کا اظہار کر دیا کہ اب ہمارے ساتھ لوگ کھڑے ہیں۔ عوام نے اپنی پسند ناپسند کا جب کر دیا کھل کے اظہار، تو پھر ہم بھی اب ذرا اپنی پسند اور ناپسند ہم بھی اب کھل کر اظہار کریں گے۔ بس اس کو اتنا ہی سمجھے، میں آگے چلتا ہوں۔ بہرحال عدم اعتماد کا موسم ہے، آزاد کشمیر کے اندر بھی پیش کی جا رہی ہے، لیکن سنا اس کو ناکام کر دیا جائے گا۔ سندھ کی گورنرشپ کے اوپر یہ ہے کہ ایم کیو ایم مانگ رہی ہے، ایم کیو ایم کو بہت زبردست دباؤ آ رہا ہے ایم کیو ایم کا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں بھی جوتوں میں دال بٹے گی۔ میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ میں ہمیشہ روز اول سے کہتا رہا ہوں، کراچی کے حوالے سے، کراچی کی سیاست سے میرا کردار رہا ہے۔ میں کراچی صوبہ تحریک چلا چکا ہوں 80s کے اندر۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارا جو سب سے بڑا اردو بولنے والوں کے ساتھ اگر ہمارا جو بنیادی طور پر اگر کلیش بنتا ہے تو ہمارا سندھیوں کے ساتھ ہی بنتا ہے، سندھ کے ساتھ، ایکسٹریمسٹ سندھی کے ساتھ، کیونکہ وہ اپنی کم آبادیوں کو ہمارے پر رول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا دھوکہ تھا ایم کیو ایم والوں کو، دھوکہ نہیں ہوا بلکہ انہوں نے خود دھوکہ کیا ہے عمران خان کو چھوڑ کر، اور قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ایون کراچی بولنے والوں کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا ہے۔ بہرحال یہ ساری صورتحال ہے۔ صورتحال کو پلٹتا ہوا دیکھ کر اہم لوگوں نے، جب آگے میں ذرا غور سے بات سنیے گا، اہم لوگوں نے پیغام دے دیا ہے کہیں نہ کہیں آپ کے لیڈر کو، عمران خان کو، کہ آپ فکر نہ کریں، قوم نے اپنا فیصلہ دیا ہے۔ بہت سارے پیغامات ان کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ کہیں سے پیغام یہ بھی دے دیا گیا، موجودہ آنے والی جو پیراشوٹر کی گورنمنٹ ہے نا، مسلط کی گئی ہے امپورٹڈ گورنمنٹ، اس کو بھی کہا گیا ہے کہ 1 مہینے یا 2 مہینے کے اندر اندر اگر آپ عوام کو مطمئن کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ادروائز وہ کہتے ہیں نا او پیا جاندہ جے تو یہ اب آپ کو میں نے اشارہ کر دیا ہے، تو اس چیز کو آپ دیکھیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب میں آتا ہوں دوسری جانب کہ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کی صورتحال کے اوپر، اور یہ اچانک کیوں لایا گیا۔ دیکھیے فوری طور پر اس لیے تبدیلی ہوئی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نومبر کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا، میری ویڈیو میں نے آپ کو کہا تھا نومبر میں بہت بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، اور جو آنے والے لوگ تھے عمران کو اس لیے بھی ہٹانا چاہتے تھے کہ عمران کچھ ایسے لوگوں کو لانا چاہتے تھے جو کہ نہ صرف عمران کے لیے بہتر ہیں، پاکستان کے لیے بہتر ہیں، بلکہ وہ مغرب کو ناپسند ہیں۔ اب میں نام نہیں لوں گا، جس جرنیل کو آگے لایا جانے کا خیال تھا، میں واضح اپنی مصدقہ معلومات کے مطابق یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرل حمید گل کے بعد اگر مغرب کو کسی جرنیل سے خوف ہے تو وہ جنرل فیض حمید ہے۔ میں نے آپ کو اشارہ دے دیا، بس اس کو نہ لایا جائے۔ بہت سارے معاملات تھے، اس کے لیے یہ سیاسی دباؤ آیا ہے، بین الاقوامی دباؤ آیا ہے، کیونکہ یہ اس جرنیل کو پسند نہیں کرتے۔ اب کیا ہونا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ فوج کی جانے، فوج کے سارے معاملات ہیں۔ فوج بڑی ہماری ایک سول جسے کہتے ہیں بڑی مضبوط قسم کی ایک ان کے پاس وہ ہے، اور جو بات یہ میں بتا رہا ہوں ظاہر سی بات ہے ان کو بھی پتہ لگ گئی ہوگی، یہ بات ان کے بھی علم ہوگی، لیکن فوج کے اندر کہیں کسی قسم کی کوئی ڈویژن نہیں ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ بنیادی طور پر جو خوف تھا نا مغرب کو، وہ یہی خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ان تبدیلیوں کے دوران کہیں ان لوگوں کو نہ لایا جائے جو جن کو کہ ہم ناپسند کرتے ہیں۔ اگر وہ بھی آ گئے اور حکومت بھی وہی امریکہ مخالف ہوگی، جرنیل بھی امریکہ مخالف ہوں گے، تو پھر ہمارے جو معاملات ہیں پاکستان میں نہیں چل پائیں گے۔ بڑی کھل کر میں نے بات کر دی ہے، تو یہ ایک ساری صورتحال تھی۔ اب آ جائیے، تھوڑے سے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، پاکستان پر اس کے دباؤ آئیں گے، یہ سارے معاملات ہیں۔ اور آج آئی ایس پی آر کا ہوا ہے اجلاس، سوری آئی ایس پی آر کہہ رہا ہوں، آئی ایس پی آر نے آپ سے سنا ہوگا اور بتا بھی دیا کہ آج کور کمانڈر کا اجلاس ہوا۔ آئی ایس پی آر کی خبر آپ نے سن لی ہوگی، تو اس کور کمانڈر کے اجلاس کے اندر اس تمام صورتحال کے اوپر عمران خان کی مقبولیت اور
ملک کے سیاسی اور تمام سفارتی اور معاملات، جہاں جہاں تک فوج کی اپنی جو اپروچ ہے، جو جغرافیائی معاملات کے علاوہ جہاں جہاں فوج کی نظر ہوتی ہے اس پر فوج جو ہے اس پہ تمام چیزیں جو ہیں بات چیت ہوئی ہیں، اور دیکھا جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہوگا، کیونکہ صورتحال بڑی گھمبیر ہے۔ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ اس کو پاکستان کا تو میڈیا نہیں بتا رہا، جس طرح پاکستان کے معاملات سیاست کے گھمبیر ہیں، اس سے دنیا کے بھی گھمبیر ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان آپ کو پتہ ہے جنگ چل رہی ہے، بڑی زبردست جنگ چل رہی ہے، اور روس نے اب اپنے پیترے بدلنے شروع کر دیے ہیں۔ وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ شمالی علاقہ جو ہے پورا وہ اس کے حصے میں تقریباً آ چکا ہے، اب وہ سینٹر کے اوپر جو ہے خارکیو کے اوپر مکمل قبضہ کر کے وہ چاہتے ہیں اس کو ختم کر کے ہم جو ہے اس کو قبضہ کریں، اور روس جو ہے اب اس جنگ کو بڑھانے جا رہا ہے۔ اسی پس منظر میں یاد ہے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جب یہ روس اور یوکرین کی جنگ ہوگی تو کہیں نہ کہیں چین بھی اپنا تائیوان کی طرف جائے گا۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چین نے تائیوان پر حملے کا پورا پلان بنا لیا ہے، اور میرے پاس جو اطلاعات ہیں کہ چین نے اپنے 055 اور 001 جو انتہائی خطرناک میزائل ہیں، اور ان کا جو پلاٹون ہے، جو ان کی جو بریگیڈ ہیں، اور 3-4 اب میں اور چیزوں کے نام نہیں لوں گا، ان کو جو ہے تائیوان کی طرف موو کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور آج صبح تائیوان کے جو F-16 ہیں انہوں نے بھی اپنے جنگی جو ہے طیارے F-16 کے ساتھ انہوں نے پروازیں کی ہیں، لیکن جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں بالکل اسی وقت صرف 7 منٹ پہلے جو ہے چین کے جنگی طیاروں نے تائیوان کی سرحدی علاقوں کی خلاف ورزی کی ہے، اور مجھے جو سفارتی ذریعے سے اطلاع مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ چین جو ہے بالکل ایک چائنا پالیسی کے تحت حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ جنگ جو ہے تقریباً 2 مہینے تک چین نے ایک پلان کر لیا ہے پورا کہ 2 مہینے تک وہ جنگ جاری رکھے گا۔ کسی وقت بھی یہ حملہ ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ اگر حملہ ہوتا ہے تو وہاں پر ایک نیا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ آسٹریلیا نے کہا ہے ابھی اسی وقت کہ اگر چین نے حملہ کیا تو ہم جو ہے تائیوان کا ساتھ دیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ بیچ میں کودے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ وہاں پھنس گیا ہے، امریکہ یوکرین کے اندر پھنس گیا ہے، گو کہ یہاں پر موجود ہے۔ ایک وجہ میں آپ کو اور خبر دے رہا ہوں کہ امریکہ نے 3-4 دن پہلے یہ کہا تھا کہ ہم اگر یہاں پہ چین نے اگر تائیوان پہ حملہ کیا تو ہم چین کو یہ نہیں کرنے دیں گے، لیکن 2 دن پہلے ہی جو ہے شمالی کوریا نے بھی اپنے بازو دکھا دیے۔ اس نے کہا کہ اگر اس علاقے کے اندر اگر امریکہ گھسا تو پھر ہم جو ہے چین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور روس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کی کوئی میڈیا نہیں بتا، انتہائی خطرناک جو ہے اس وقت دنیا کی صورتحال ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس تمام پوزیشن کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کے اندر امن کا لانا، پاکستان میں سکون کا آنا انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ ایک سارے معاملات ہیں۔ دوسری جانب کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2+2 کی میٹنگ ہونے والی تھی، جس کے اندر وہ لائٹ آسٹن اور بھارت کے راج ناتھ ان کے درمیان پہلے بات چیت ہوئی، اس کے بعد پھر میں نے آپ کو کہا تھا 3 دن پہلے کہ بائیڈن کی اور مودی کی ملاقات ہونے والی ہے، ورچوئل ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے اندر بائیڈن نے مودی کو کھل کر کہا ہے کہ وہ روس کا بائیکاٹ کریں اور روس سے تیل نہ لیں، اور روس کے ساتھ جو ہے مطلب جو بھی ان کی تجارت ہے وہ ختم کریں۔ لیکن اس پہ مودی نے تو خیر کچھ نہیں کہا، مودی کا لہجہ تو بڑا معذرت خوانا تھا، لیکن پس پردہ کیونکہ یہ ساری باتیں جو چلتی ہیں نا ٹی وی وغیرہ پہ دکھاتے ہیں، ورچوئل میٹنگ وغیرہ، یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے پس پردہ سائیڈ لائن پر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ سائیڈ لائن پہ جو باتیں ہوئی ہیں اس میں بھارت نے جو سٹینڈ لیا نا، اس پہ میں خوش ہوں۔ میں خوش ہوں اس لیے کہ مخالفت اپنی جگہ، لیکن جو سٹینڈ یہ لیا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کو خبر نہیں ملے گی کہیں، کہ جو راج ناتھ ہیں، راج ناتھ نے یہ کہا ہے اپنے ٹونی بلنکن کو اور اپنے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کو کہا کہ جناب ٹھیک ہے، آپ جو ہمیں دباؤ دے رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ گیس نہ لیں اور سارے تیل اور توانائی نہ لیں، ٹھیک ہے ہم نہیں لیتے، توانائی نہیں لیتے، گیس نہیں لیتے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کے جو یورپین الائز ہیں وہ کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی تک یورپ کے کچھ ممالک امریکہ کی پابندی کرنے کے باوجود، جس میں روس بھی شامل ہے، جس میں فرانس بھی شامل ہے، جس میں جرمنی بھی شامل ہے، وہ ابھی تک لے رہے ہیں، ایون دو کہ ہنگری بھی لے رہا ہے۔ تو اس طرح، اور کہیں میں نے آپ کو بتایا کہ کسی جگہ 1-2-3 پرائیویٹ کمپنیوں سے امریکہ خود تیل خرید رہا ہے، تو اس پہ بڑا اچھا انہوں نے سٹینڈ لیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ ان کو منع کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ ہمیں کہیں، کیونکہ یہ بات ان کو کہی گئی تھی مغرب کی جانب سے کہیں سائیڈ لائن کی میٹنگ کے اندر، دیکھیے آپ نے یہ کچھ کرنا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے، روس کے اوپر جو ہے ہم روس کو تنہا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا کہ کھل کے حمایت کی تھی سری لنکا نے، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں انہوں نے بھی روس کی حمایت کی تھی، تو ہم نے ان کا کیا اشر کیا۔ تو یہ نہ سمجھے کہ آپ بہت طاقتور ہیں، لیکن بڑا ٹکا کر جواب دیا راج ناتھ نے۔ مجھے جو سفارتی ذریعے ہیں ان سے پتہ لگا ہے، تو مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ کم از کم سٹینڈ تو لیا نا بھارت نے۔ ایسے ہی سٹینڈ لینا ہوگا، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر صاحب یقین کریں اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہو تو آپ تو الحمدللہ مسلمان قوم ہیں، آپ لوگوں کو کیا خوف ہے اور ڈر ہے۔
تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا. بہرحال عمران خان کو جس طریقے سے انہوں نے غیر آئینی طریقے پہ ہٹایا ہے، اس کی ساری دنیا کے اندر باز گشت ہے. سفارتی ذرائع کے اوپر بھی جو بہت سارے سفارتی ذرائع ہیں جن سے ہم کہیں نہ کہیں ہمارے چینج آف ویوز ہوتے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ، اور انہوں نے جو عمران کی مقبولیت دیکھی اور وہ آج کہہ رہے ہیں کہ واقعی جو کچھ ہوا پاکستان میں بہت غلط ہوا. اور ایک بات بتا دوں تو عمران خان گئے تو ہیں لیکن اپنے پیچھے تقریباً 27 ارب ڈالر سے زائد کے ذخائر وہ چھوڑ کر گئے، اور انہی ذخائر کی بنیاد کے اوپر اب وہ جو ہے پیپلز پارٹی لوگوں کو تحفے تحائف دے گی، اور پتہ نہیں اگر 2 مہینے کے اندر اس ملک کا کیا حشر کرتے ہیں. بہرحال یہ ساری صورتحال ہے. آپ کو میں نے یہ سارے معاملات بتا دیے ہیں. اور دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں کریں گے کیا کہتے ہیں وہ انتقامی کارروائیاں، لیکن انہوں نے انتقامی کارروائی کرنی شروع کر دی ہے. وہ آپ کو پتہ ہے نام ڈال دیے تھے شہباز گل کے اور دوسرے شہزاد اکبر وغیرہ کے، لیکن وہ سنا ہے کہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ریووک کر دیا. بڑا اچھا کام کیا انہوں نے، بہت اچھا کام کیا ہے. کم از کم جو عدلیہ کی طرف سے جو ایک کام جو ایک غلط لیا گیا تھا نا، ایک جج، میں آپ سے پہلے کہا تھا اسٹارٹنگ میں کہ ایک جج کی وجہ سے جو ایک نیا ایک مطلب جو ایک سینیریو، اسپیشل سینیریو کچھ اداروں کی وجہ سے جو ڈیولپ ہو گیا تھا، اس سینیریو کو، اس اثرات کو کم کرنے کے لیے بلا شبہ عدلیہ کے لوگ یا اداروں کے لوگ اگر اس کو چاہیں ریپیئر کرنا تو ریپیئر ہو سکتا ہے. کیونکہ غلطیاں ہوتی ہیں سارے معاملات پہ، ایسی کوئی بڑی بات نہیں، بڑے بڑے ملکوں میں ہوتی ہے، اور یہ کوئی پاکستان میں نہیں ہے، مطلب بڑے ترقی یافتہ ملکوں کے اندر بھی ہوتی ہے. لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ عوام آ جاتی ہے، باہر سے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، تو یہ سارے معاملات جو ہے نا کسی طریقے سے ریپیئر ہو جاتے ہیں. اچھا، دوسری جانب ایک اور کام یہ ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے پاکستان آنے کے لیے اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کر دی. اور جو اہم سب سے بڑی بات ہے، ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ شہباز شریف، آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف اور زرداری وغیرہ کی یہاں پہ لابنگ کمپنیاں ہیں، وہ یہ لابنگ کر رہے ہیں، اور کل بھی کوشش کی اور آج بھی بڑی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے لابنگ کمپنیوں کے ذریعے، خاص طور پہ جو ان کے لوگ ہیں وہاں پہ، جس میں حسین حقانی وغیرہ کا پورا گروپ ہے، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کسی طریقے سے بائیڈن جو ہے مبارکباد کا ٹیلی فون کریں شہباز شریف کو، تاکہ اگر بائیڈن نے شہباز شریف کو ٹیلی فون کر دیا تو اس سے ساری دنیا کو، خاص طور پر پاکستان کے اندر بھی ایک امریکہ کا خیر سگالی کا پروگرام جائے گا. اور نہ صرف پروگرام جائے گا بلکہ یہ بتایا جائے گا کہ عمران خان کو ایک سپر پاور نے ہمیشہ نظر انداز کیا ہے، لیکن شہباز شریف کی حکومت کو، شہباز شریف کے معاملات کو وہ تسلیم کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ کل وائٹ ہاؤس کے ترجمان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس پہ انکار کیا تھا، لیکن میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ کوششیں ہو رہی ہیں. اور جو لابنگ کمپنی ہے اور جو وہاں سینیٹرز ہیں جو ان کے ساتھ، ان سے کوشش کی جا رہی ہے، نیگوشیشن کی جا رہی ہے، اور ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ 1 منٹ کا ہی کم از کم ٹیلی فون جو ہے بائیڈن جو ہے مبارکباد کے لیے شہباز شریف کو کر دیں. کیونکہ بقول ان کے کہنا بھی یہ ہے کہ اگر حکومت بھی انہی کے پر آئی ہے، ان کی ہی خواہش پہ آئی ہے، اگر وہ اپنی ہی خواہش پہ لائی ہوئی حکومت کو اور اپنے ہی خواہش پہ لائے گئے ہوئے اپنے، کیا کہوں، اب میں بھکاری کہتا تو اچھا نہیں لگتا، اگر وہ ٹیلی فون کر دیں تو وہ ان کے لیے تھوڑا سا ان کا آشیرواد مل جائے گا اور ایک ان کی ساکھ بہتر ہو جائے گی. تو دیکھیے ٹیلی فون آتا ہے کہ نہیں آتا. فرانس کے اندر میکرون کے اوپر بڑا دباؤ ہے، لیکن بہرحال یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ وہاں پہ وہ کنزرویٹو ہیں وہ لوگ، لیکن مجھے لگتا ہے، یہ میرا خیال ہے، میرے پاس خبر نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ میکرون جو ہے پہلے اس کے اوپر جو ہے مرحلے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور دوسری طرف ایران کے اوپر بھی دباؤ آ رہا ہے تھوڑا سا. مجھے لگتا ہے کہ ایران کا روس کی طرف دیکھنے کے بعد رجحان، مجھے لگ رہا ہے کہ امریکہ بہادر جو ہے نا کچھ ایران کے ساتھ جو نیوکلیر معاہدہ چل رہا ہے اس کے اوپر بھی کوئی نئی شرائط ڈالے گا. تو یہ ساری اہم خبریں تھیں آج کی. میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں بتا دیں، بہت سارے معاملات ہیں، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. اور ایک وہی پیغام کے ساتھ کہ جس طرح آپ ہمیشہ یکجہتی کے ساتھ قوم نکلی ہے، ہمیشہ اسی طرح ہر معاملے پہ نکلیں. یہ ملک آپ کا ہے، اللہ کے بعد اس ملک کے پاسبان آپ ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی. کل انشاءاللہ نئی خبروں پہ نئے تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.